ہارون صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے چائنا میں غیر مسلمانوں کے حوالے سے بیان دینے کی انہیں ضرورت کیا تھی؟ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہر گیند کو کھیلنا ضروری تو نہیں ہوتا، بعض موضوعات پہ گفتگو ہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ زیادہ کشیدگی بڑھا سکتا ہے، چائنا کے ساتھ دوری بھی پیدا کر کچھ بھی سکتا نہیں ہے۔ ہوگا اس سے، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، افغانستان کے حوالے سے کیا پالیسی رہے گی؟ وہاں کے چیلنجز کیا ہیں افغان گورنمنٹ کے لیے؟ افغانستان میں تو دنیا کا ہر آدمی یہ جانتا ہے نا کہ خانہ جنگیوں کی وار لارڈز ہیں، بامیان کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انڈینز کے وہاں ویسے وہ انہوں نے انڈین امبیسی نے اپنے شہریوں سے کہا 3000 شہری ہیں کہ کسی فوجی کنوائے کے قریب نہ جائیں، جو بزی آرز ہیں اس میں گھر سے باہر نہ نکلیں، منیمم ٹریول کریں، سرکاری دفتروں میں نہ جائیں، بڑے افسروں سے نہ ملیں، ان کو خطرہ ہے۔ خیر بہرحال 7000 ٹرکوں پہ تو انہوں نے 700 ٹرکوں پہ قبضہ کر لیا طالبان نے۔ ہر جگہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں، اور وار لارڈ جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں، ان کو مختلف ملکوں کی حمایت حاصل ہے، خانہ جنگی ہوگی، ہاں دوستم کو حمایت حاصل ہے، وہ واپس آ گیا، اور ایران کو کیا حمایت ہے۔ انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کیا، وہ کوشش کر رہے ہیں طالبان کو اور سافٹ کرنے کی، یعنی جب تک انہیں قتل کیا جا رہا تھا، ان پہ بمباری ہو رہی تھی، یہ ان کے خلاف تھے، اس حکومت کی مدد کر رہے تھے، اب وہ ان کے ساتھ ہیں۔ اور طالبان سے ویسے میں ایک بات کہوں گا، بہت امیدیں وابستہ نہ کی جائیں۔ ہمارے بعض لوگ اس طرح لکھ رہے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی قرون اولیٰ کا لشکر ہے یہ، یعنی وہ پاکستان کی بات نہیں مانیں گے۔ انڈیا سے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے نقطہ نظر سے آپ سے تعلقات نہیں رکھیں گے، جس سے مرضی تعلقات رکھیں، پاکستان کا انٹرسٹ تو امن میں ہے۔ پاکستان نے تو کہہ دیا، اس بریفنگ میں بھی کہا کہ ہمیں کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ نہیں چاہیے، ہم اپنی مرضی کی، ہم سارے گروپوں کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی ہم نے میزبانی بھی کی مدتوں، اب پھر وہ آئیں گے، مگر یہ ہے کہ اب ان کو کیمپوں میں وہی رکھا جائے گا۔ اور مرسنریز بہت ہیں افغانستان میں، اور طالبان جو ہیں وہ کبھی بات سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے۔ پاکستان نے بہرحال جو ہو سکتا تھا امن کے لیے کیا، اس سے زیادہ مدد نہیں کی جا سکتی۔ امریکہ کا جو انخلا ہو رہا ہے ہارون صاحب، اپنے پیچھے کچھ سیٹلمنٹ تو چھوڑ کے جاتا ہے؟ نہیں، سیٹلمنٹ وہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے کیا، انہوں نے 65 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے 71 میں ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، انہوں نے کیری لوگر بل وہ کس لیے لے کے آئے تھے، کتنی دفعہ انہوں نے ہماری مدد بند کی، اور یہ وہ ہمیں کھلم کھلا کہہ رہے ہیں ہم میں سے اور چین میں سے کہ انتخاب کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کوئی غلام ہیں کہ چین کا ہم میں سے ہم کسی کا انتخاب نہیں کرتے، آپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ کیا کہ دھمکی آمیز رویہ ہے کہ بھی چین کو چھوڑ دو؟ چین کو چھوڑ دیں، یعنی آپ اسٹریٹجک پارٹنر بن جائیں اس انڈیا کے جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتا ہے، ہم چین کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے ابھی اسلام آباد انڈین ہائی کمیشن کے اوپر بات کر دی کہ جی یہاں پہ بھی ڈرون اڑ رہا ہے اور خطرہ ہے ہائی کمیشن کے اندر ڈرون اڑا کے کیا کرنا تھا؟ اس کی ڈرون تو تصویریں بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے اندر وہ یہ کہ موسیقی خدمت، یہ جو لاہور کا واقعہ ہے، یہ چونکہ ٹریس ہو گیا ہے، پورا گروپ پکڑا گیا ہے، تو اب یہ انڈین میڈیا پہ تو کوئی بھی چیز جو وہ چلانا چاہیں وہ چلا، وہ پاکستانی میڈیا کی طرح نہیں ہے۔ پاکستانی میڈیا میں تو حکومت کچھ اور کر رہی ہوتی ہے، ریاست کا مفاد بعض اوقات، حکومت پہ تو خیر تنقید جو ہے اس کا حق ہے، میڈیا کو کرنی ہی چاہیے، لیکن ریاست کے مفاد جو ہے پاکستانی میڈیا میں تو بعض لوگ اسے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، مگر انڈیا میں یہ نہیں ہے۔ انڈیا میں اسٹیٹ جو کہتی ہے وہی نشر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی چونکہ افغانستان کے اوپر ہی ہارون صاحب ہماری بات چل رہی ہے، افغانستان کے اوپر ایک اجلاس کی ڈیمانڈ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی، اس کا کیا ہوا؟ بریفنگ میں کوئی وجہ نہیں معلوم کہ اس کے بعد اس سے وہ دستبردار کیوں ہو گئے، کس نے ان سے کہا کہ دستبردار ہو جائے؟ پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے تھا۔ خیر یہ بھی ایک پارلیمنٹ کے اجلاس کی ایک شکل ہے، شاید زیادہ احتیاط برتی گئی۔ اچھا دیکھیے، افغانستان میں جو ہے نا جی مسئلہ بن گئے ہیں صدر اشرف غنی، وہ سمجھ ہی نہیں رہے سچویشن کو۔ انڈینز تو دیکھیے نا، امریکن تو چاہتے ہیں خانہ جنگی ہو، انڈینز بھی یہی چاہیں گے۔ اس وقت بھی ضیاء نے یہ کہا کہ عبوری حکومت کے بغیر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، اس وقت بھی انہوں نے اس کے حال پہ چھوڑ دیا، صبغت اللہ مجددی کو بنا دیا۔ ایک چھوٹی سی مذہبی پارٹی کا تصور کریں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کہ آپ اس کو حکومت دے دیں، یعنی حکمت یار نے اس وقت کہا تھا کہ اس کی پارٹی اتنی بڑی ہے کہ اگر میں جیب میں ڈال لوں تو کوئی جگہ باقی بچ جائے۔ اس کے کوئی 18 کمانڈر تھے، تو اس میں سے آدھے اگلے دن اس کو چھوڑ کے اس کی پارٹی کو تو حزب اسلامی میں حکمت یار کی پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔
اچھا اشرف غنی صاحب کہتے ہیں میری حکومت میں شامل ہوں، یہ ہے خلاصہ، طالبان اس کے حصے دار بن جائیں، یہ ہے خلاصہ۔ کہتے تو وہ یہ ہیں کہ آئین کو تسلیم کریں، کہتے تو وہ یہ ہیں کہ الیکشن پہ ایگری کریں۔ بھائی انہوں نے فتح کیا ہے، انہوں نے شکست دی ہے ایک سپر پاور کو۔ آپ کے 8 لاکھ ووٹ 1.5 کروڑ ووٹوں میں سے آپ کے ساتھ تھوڑی چلیں گے، آپ کس کی نمائندگی کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلیں؟ اب وہ کچھ لچک دکھاتے تھے کہ حکمت یار نے ایک فارمولہ پیش کیا، اشرف غنی نے اسے تسلیم کیا، طالبان نے تسلیم کیا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حکمت یار نے بیان دیا کہ اشرف غنی اپنے لوگوں سے نہیں منوا سکے۔ ظاہر ہے اس طرح کا فارمولہ ہوگا کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، کوئی لوہا جرگا ہوگا، اس کے کچھ تحت کیا اختیارات کی تقسیم ہوگی، کوئی ظاہر ہے الیکشن یا کوئی صورت انڈرسٹینڈنگ۔ جو 250 سال افغانستان میں جو امن رہا، احمد شاہ ابدالی، اس کا نام افغانستان نہیں تھا، یہ آپ کو بتاؤں۔ جب یہ ملک بنا ہے 250 سال پہلے، تو وہ اس کا مزار پہ لکھا ہوا ہے احمد شاہ ابدالی کے، بادشاہ افغانستان و ترکمنستان۔ وہ پرلی طرف دیکھیں نا، فارسی بولنے والے ہیں، ترک ہیں، یونانی بھی ہیں، آپ کو پتہ؟ اچھا، کچھ عرب بھی ہیں۔ یونانی وہ جیسے ہمارے کافرستان میں ہے نا، پرلی طرف اسی طرح جو علاقہ ہے اس کو نورستان کہا جاتا ہے، تو سب مسلمان ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک کثیر النسلی ملک ہے، قبائلی مزاج ہے، بڑے تحمل کے ساتھ کرو۔ اچھا وہ جا نہیں رہے، امریکی بھاگ رہے ہیں، بگرام ایئرپورٹ ان کے حوالے کر دیا۔ ہاں، ایئر بیس کو خالی کر دیا۔ بگرام ایئر بیس اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں چند ہی اتنے بڑے اڈے ہوں گے۔ یعنی مجھے یاد ہے 82 میں افغانستان کور کر رہا تھا، تو وہاں ایک دھماکہ ہو گیا تھا، وہاں اتنا بارود تھا اور کوئی چیزیں تھیں، جیسے ہمارا اوجڑی کیمپ میں جو ہوا تھا اس سے کہیں زیادہ۔ اچھا، لوگ 10 15 کلومیٹر دیہات میں لوگ گھروں سے نکل آئے اور وہ کہہ رہے تھے قیامت راغل ہے، قیامت آ گئی ہے، یعنی اتنا خوفناک تھا۔ اچھا وہ خالی کر کے چلے گئے، کچھ چیزیں تباہ کر دی ہیں، کچھ ان کے حوالے کیے افغان آرمی کے۔ وہ جنرل کینین کو سمجھاتے تھے نہیں بن سکتے فوج، اس طرح نہیں بنتی۔ ایک نیشنل آرمی نیشنل کوہین کے ساتھ بنتی ہے۔ قبائلی معاشرہ تاریخی تجربے میں بتدریج تاریخی عمل میں جدید معاشرے میں ڈلتا ہے۔ اب اشرف غنی صاحب ایک اقتدار کا لالچ، دوسرا امریکہ کی آشیرباد بھی تو اب کیا، آشیرباد بھی بدوری ہے۔ ملاقات تو بھئی آپ ملاقات تو کی نا، مگر اس کے بعد جو بیان جاری ہوا تو اس میں تو انہوں نے کہا افغان عوام کی حمایت کریں۔ تو کیسے آپ اپنا اقتدار برقرار رکھیں گے؟ فوج کو انٹیکٹ کیسے رکھیں گے؟ ہاں جی، مگر خانہ جنگی کا خطرہ ہے۔ اور یعنی جس کی ذمہ داری تھی، جو 20 سال پہلے یہاں جمہوریت نافذ کرنے کے لیے آیا تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ اب یہ بوجھ آس پاس کے ملکوں کو انکلوڈنگ پاکستان خدا نخواستہ اٹھانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے ہارون صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں، وہاں پہ ماحول بھی کافی گرم ہے۔ نون لیگ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ الیکشن لڑے گی اور کیا کرے گی؟ نمائندگی نون لیگ فاروق حیدر صاحب خود ٹربل میں 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، مطلب 1 سیٹ تو انہوں نے سیکریفائز کر دی نا، 1 سیٹ کاؤنٹ ہوگی نا جو اگر وہ فرض کیجئے دونوں بھی جیت جائیں تو ایک ہی ووٹ ڈال سکیں، ایک ہی کاؤنٹ ہوگی۔ اب ان کی ساری امیدیں وابستہ ہیں محترمہ مریم نواز کے جلسوں سے۔ وہ وہی کریں گی جو بلاول نے کیا، اس میں 2 جگہ جلسے کیے، کوٹلی میں بھی گئے، کوٹلی میں اور ڈوڈیال میں، اور یہ کشمیر کو بھیج دیا، سودا کر لیا۔ ہاں یہی نعرے لگا، پچھلی دفعہ وہ نواز شریف کے خلاف یہی تقریریں کر رہے تھے، مودی کا یار ہے، ہاں جی، پھر اس کے بعد دوبارہ تو پھر انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ یہی کریں، یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ، آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایشو یہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی، صحیح، لیکن زرداری صاحب نے کیا کیا؟ تو بیمار ہے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت کی بات نہیں میں کر رہا، جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا تھا؟ نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ جندال سے ملتے تھے، بغیر ویزے کے لوگ یہاں آتے تھے، شادی میں شریک ہوئے مودی ان کے گھر میں آ کے، بغیر ویزے کے لوگ پھرتے، ان کی شوگر مل میں کہا جاتا تھا کہ لوگ ہیں جس کی آج تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ نہیں تھے، اور خفیہ ملاقاتیں کی کھٹمنڈو میں، اور پاکستانی سفارت خانے کو اطلاع دیے بغیر ہائی کمیشن کو، لوگوں سے ملے، اس کے گھر گئے، وہ جو اسٹیل کنگ ہے، ٹھیک ہے،
हुर्रियत उन्होंने क्या हुर्रियत के लीडरों से नहीं मिले, ठीक। तो इन्होंने, ये इश्यू नहीं है वहाँ पे। देखिए कश्मीर पे, मकबूजा कश्मीर पे सारी पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ एक है। जब जलजला आया तो उन्हें बचाने के लिए कौन गया था? पाकिस्तानी अफवाज। जब कोई मसला होता है सबसे पहले फौज पहुंचती है। फौज पहुंचती है कहीं भी।